لسانی یفقهوا قولی وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ خدا اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس موسیٰ آئے معجزے لے کر، پھر بھی تم نے بچھڑے کی پوجا کی، اور تم نے یہ جو کام کیا ہے، بچھڑے کی پوجا کی ہے، اس میں تم ظلم کرنے والے ہو اور زیادتی کرنے والے ہو۔ یہ آیت ہے ایک پچھلی آیات کی طرف اشارہ ہے۔ پچھلی آیات میں خدا نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل نے، مدینہ کے یہودیوں نے پیغمبر پاک کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ یہ کہنے لگے کہ کیونکہ یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، حضرت اسحاق کی اولاد سے نہیں ہے، عرب ہیں، تو اس لیے ہم ان کو قبول نہیں کرتے۔ اگر یہ نبی بنی اسرائیل سے ہوتے، اس حضرت اسحاق کی اولاد سے ہوتے، تو ہمیں قبول کر لیتے۔ خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تمہارا بہانہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ فلاں نسل سے ہونا چاہیے اور فلاں نسل سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ تمہارا بہانہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ تو تمہارا اپنا تھا، موسیٰ تو تمہاری قوم سے تھا، بنی اسرائیل سے تھا، حضرت اسحاق کی اولاد سے تھا، لیکن پھر بھی تم نے، اور پھر نہ فقط موسیٰ تمہاری اپنی قوم سے تھا، نہ فقط یہ تھا بلکہ وہ معجزہ لے آئے ہیں، معجزات لے آئے ہیں، عصا لے کر آئے ہیں، ید بیضا لے کر آئے ہیں، اور کمالات لے کر آئے ہیں، العزم نبی تھے، اس کو بھی تم نے قبول نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، بنی اسرائیل سے ہوتا تو ہم مانتے، یہ تمہارا ایک بہانہ ہے۔ تم نے پھر بھی کیا کیا؟ بنی اسرائیل سے ہونے کے باوجود بھی تم نے موسیٰ کو قبول نہیں کیا، معجزے ہونے کے باوجود تم نے قبول نہیں کیا، بلکہ تم نے کیا کیا ہے؟ بچھڑے کی پوجا کر لی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو بچھڑے کی پوجا ہے، وہ اس کی داستان اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ کو خدا نے بلایا کوہ طور پر، اور موسیٰ اپنے ساتھ کچھ 40 افراد لے کر گئے کوہ طور، اور وہ سارے خواہشمند تھے اس بات کے کہ کیا ہو کہ خدا دکھائی دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بڑا ان کو سمجھایا کہ بھائی جو ہے وہ خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، تو انہوں نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا موسیٰ جاتا ہے خود خدا سے ملاقات کر کے آ جاتا ہے، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ڈسکرمنیشن ہے، یہ اندر اندر سے معاملات چلائے ہوئے ہیں، ہمیں شامل نہیں کرتا اپنی پاور میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ دیکھ لو، تم بھی جو ہے جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھ لو۔ کوہ طور پر چلے گئے، اور وہاں پر خدا کی تجلی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور وہ قوم کے 40 افراد جو ہے وہ مر گئے، فوت ہو گئے۔ اب خداوند تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو الواح دینی تھی، تورات دینی تھی، اور 30 دن کا وعدہ دیا تھا۔ اب اس میں ایکسٹینشن ہو گئی، اور 40 دن کا جو ہے وہ پروگرام چلا، اور 30 دن سے جب زیادہ ہوئے تو کیا وہ قوم میں مشہور ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، واپس نہیں آئے، فوت ہو گئے۔ اب اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری نے کیا کیا؟ سامری نے سونے کا ایک بچڑا بنایا، کیونکہ وہ لوگ سونے سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کی نفسیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ وہ اکثر لوگ جو ہے کیا ہے، کاروباری تھے، سونیار تھے، سونے سے محبت کرتے تھے، سونے سے چاہت رکھتے تھے، اس لیے سونے کا بچڑا بنایا۔ اور اس نے کیا کیا تھا کہ جب حضرت جبرائیل آئے تھے نا، کہ جب یہ لوگ پانی پار کر رہے تھے، وہ دریا پار کر رہے تھے نیل کا، تو اس وقت حضرت جبرائیل آئے تھے مدد کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کی۔ تو وہاں حضرت جبرائیل جہاں کھڑے تھے، ان کی سواری کے نیچے سے کچھ مٹی اٹھا لی تھی اس نے، سامری نے، اور اس کو پتا تھا اس کی مٹی میں معجزہ پایا جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہ مٹی سے رکھ لی، اب اس بچڑا بنایا، بچڑا بنانے کے بعد اس پر مٹی چھڑکی، اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ کیونکہ سونے کا بنا ہوا تھا، پتلا تھا، اور اس میں چادر نما تھا، جب زور کی بارش چلتی، زور کی جو ہوا چلتی تھی، طوفان آتا تھا نا، تو تھر تھر کرتا تھا، اس میں سے پیتل کی، سونے کی آوازیں نکلتی تھی، دھاتوں میں آوازیں باز کر نکلتی ہیں نا۔ آپ مثال کے طور پر ایک علم لگائیں اس کا، لوہے کا، پترے کا، تو جب زور کی چلتی ہے ہوا تو اس سے آواز آتی ہے، سر 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 کی، وہ آواز تھی۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ بول رہا ہے، اور بعض روایات میں کہ واقعاً وہ بولتا تھا۔ اب حضرت موسیٰ جو ہے وہ کوہ طور پر موجود تھے، اور خدا نے جو ہے الواح دی، تورات دی، اور دینے کے بعد خبر دی حضرت موسیٰ کو کہ آپ تو یہاں کھڑے ہیں، پیچھے سے حال خراب ہو گیا آپ کی قوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، لیکن زیادہ ٹینشن نہیں لیا۔
اس سے کہا جاتا ہے نا، دیکھیں سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. موسیٰ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کام ہو گیا، لیکن زیادہ ٹینشن نہیں لیا انہوں نے. لیکن جب آئے ہیں، دیکھا ہے کہ واقعاً قوم مبتلا ہے اس کام میں، تو فوراً ان الواح کو زمین پر پھینکا اور اپنے بھائی کو ڈانٹا کہ اے ہارون، میں نے اس قوم کو آپ کے حوالے کیا تھا، آپ نے ان کا خیال کیوں نہیں رکھا، کیوں ان کی ہدایت نہیں کی؟ تو حضرت ہارون نے کہا کہ اے بھائی، میں کیا کرتا، میں ان کو منع کرتا، انہوں نے میری بات سنی نہیں ہے، اور قریب تھا یہ مجھے قتل کر دیتے. اور ہوتا ہے ایسا، اور یہ تاریخ تکرار ہوتی ہے. دیکھیں نا، حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طرح پیغمبر نے تشبیہ دی ہے کہ میری مثال موسیٰ جیسی ہے اور علی تیری مثال ہارون جیسی ہے. پیغمبر کے جانے کے بعد علی علیہ السلام نے قوم کو ہدایت کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ علی علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ قریب تھا کہ علی علیہ السلام کو شہید کر دیتے. قوم وہی ہے، وہی مسلمان ہے، وہی سلسلہ ہے، صرف نبی چلے گئے، اب حالت تبدیل ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ آپ لوگوں نے غلط کیا. اور یہ دیکھیں عجیب ہے نا، انسان باز کے شیطان کے بہکاوے میں کتنا آ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کتنا عرصہ تبلیغ کی، چند لوگ مسلمان ہوئے، وہ بھی صحیح مسلمان نہیں ہوئے. لیکن سامری نے کیا کیا؟ 10 دنوں میں لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لیا. یعنی انسان جو ہے وہ شیطانیت کی طرف، شیطان کی طرف آسانی سے راغب ہوتا ہے. مثال دوں کہ آپ کسی کو 2 آپشن دینا، کہ یہ آپشن ہے کہ آپ نے زور کی نماز پڑھنی ہے، دوسری طرف سے گانا بجانا ہے، وہ موسیقی ہے، وہاں پر وہ ڈانس ہوگا. اب یہ نماز کی طرف پیسے بھی دیں گے نا، لوگ نہیں آئیں گے. عام لوگوں کی بات کرتا ہوں. اور وہ ڈانس کے پیسے لیں آپ سے، صحیح، تو لوگ اس کی طرف چلے جائیں گے. وہ ایک دفعہ ہمارے مولانا تھے، وہ جمعے کو خطبہ لمبا ہو گیا، لوگوں نے آوازیں دینا شروع کر دی. پشاور میں دے رہے تھے وہ خطبہ، جمعے کو خود بیان کر رہے تھے. وہاں ایک مشہور مسجد ہے، مسجد آسیہ. کہہ رہے تھے میں نے خطبہ، میرا عید کا لمبا ہو گیا، تو لوگوں نے آواز دینا شروع کر دی. کہا جلدی کرے مولانا، جلدی کرے، میں نے کاروبار پہ جانا ہے، میں نے کام پہ جانا ہے، میں نے عید ملنے جانا ہے، میرے گھر مہمان آنے والے ہیں. تو مولانا کہنے لگے، میں نے وہیں کہا کہ میں ابھی یہاں بھائی، کراچی کے تھے ہمارے مولانا، کہتے ابھی بھائی انڈیا کی فلم لگا لوں. تو کسی نے نہیں کہنا کہ جو ہے وہ کام ہے، کسی نے نہیں کہنا کہ میں نے دوستوں سے ملنا ہے. یہ انسان فطرتاً کیا ہے، وہ خلاف ورزی کی طرف جاتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ بیلنس اگر نہ رکھے اپنی قوت کے درمیان، روحانی اور جسمانی قوت کے درمیان، تو وہ نیچرلی اس طرف جو ہے چلا جاتا ہے. دیکھیں ایک اور آسان سی مثال دوں. دیکھیں نا، سب کو پتا ہے یہ نواسہ رسول ہیں، سب کو پتا ہے کہ پیغمبر کے دوش پر سوار ہیں. یا وہ جن لوگ امام حسین کے زمانے کے تھے، یا انہوں نے خود دیکھا تھا یا سنا تھا، اور ان کا سننا بھی دیکھنے کی طرح تھا. سب نے دیکھا تھا، سب نے سنا تھا. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. جن کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے وہ میرے پھول ہیں. جن کے بارے میں فرمایا ان سے محبت، مجھ سے محبت ہے. جن کے بارے میں فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. سب نے سنا تھا، لیکن اس کے باوجود وہی لوگ جنہوں نے سنا تھا یا دیکھا تھا، میدان کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آ گئے. یعنی یہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا کہ ایسا کیوں ہو گیا. آج بھی ایسا ہو رہا ہے کہ دیکھیں کہ پوری دنیا ایک طرف ہے، ایران اکیلا ایک طرف کھڑا ہے. یعنی بعض اوقات جھوٹ کی خبر کو سچ بنایا جاتا ہے، بعض کو سچ کو جھوٹ بنا دیا جاتا ہے. آسان سی آپ کو مثال دوں کہ پچھلے دنوں لندن میں اس طرح ہوا ہے کہ چیلم کا جلوس نکلا ہے، اس میں اکتوبر کے مہینے میں چیلم کا جلوس پاکستانیوں کا اور افغانیوں کا، شیعوں کا، ٹوٹل عربوں کا نکل کے جا رہا اپنے روٹ پر آسانی سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جلوس پر ایرانیوں نے جو مخالف ہیں ایران کے، حملہ کیا ہے اور کئی عزاداروں کو زخمی کر دی. ہوا اس طرح کہ وہ حملہ کرنا چاہتے تھے ایران ایمبیسی پر، پولیس نے وہاں سے ان کو روکا ہے، اور واپس آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا عزادار جا ان پر حملہ کر دیا. حملہ انہوں نے کیا ہے، عزادار زخمی بھی ہوئے ہیں. وائس آف امریکہ نے پتہ کیا خبر دی ہے؟ کہا کہ ایران مخالف مظاہرے ہوئے لندن میں،
اور ایران کے حامیوں نے جو ہے وہ زنجیر لے کر کے ایران مخالف لوگوں پر حملہ کر دیا۔ دیکھیں بعض اوقات جھوٹ کہاں سے چلا جاتا ہے اور کہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ واضح روشن جو ہے وہ مثال اس کی دنیا میں ابھی بھی موجود ہے۔ وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے نا کہ ہمارے حدیث میں ہے کہ خبر متواتر حجت ہے، یعنی ایسی خبر جس کو بہت لوگوں نے بیان کیا ہو۔ تو نیچے ہمارے استاد نے تبصرہ لکھا، کہا نہیں، ہر جگہ متواتر اچھی نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا آپ کی موٹیویشن کیا ہے۔ اگر موٹیویشن ہے ایران تو ممکن ہے پوری دنیا جو ہے وہ اس کے خلاف خبر متواتر چلا دے، جھوٹی خبر، جھوٹی بھی متواتر ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ متواتر ہونا کوئی تھنٹک ہونے کی جو ہے وہ علامت ہے۔ ہوا تاریخ میں ایسا کہ دیکھیں 70 سال سے زیادہ اہل بیت کے خلاف زبان درازی ہوتی رہی۔ اس اسلامی ملک میں جہاں نبی آئے، اس اسلامی ملک میں جہاں وحی نازل ہوئی، اس اسلامی ملک میں جہاں پر اہل بیت کے قصیدے نبی کریم نے پڑھے، اور وہاں ایک آدمی بھی نہیں بولا کہ یہ جن لوگوں کے خلاف آپ زبان درازی کر رہے ہیں ان کی تو بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑی منزلت ہے، ایک آدمی نہیں بولا۔ بلکہ اگر معجزہ نہ ہوتا تو شاید یہ اس کی روایات بھی بن جاتی ہیں اہل بیت کو برا بھلا کہنے کی، اور بعض اوقات بنے بھی ہیں، لیکن کیونکہ خدا کا معجزہ تھا وہ کارساز ثابت نہیں ہوئی۔ امیر شام کے دربار میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے پیسے دو تو میں علی کے خلاف حدیث گڑھتا ہوں۔ اس نے پیسے دیے، حدیث نے فوراً گڑھ دی۔ کیا کون سی حدیث گڑھی؟ کہ وہ جو آیت ہے علی السلام کی شان میں، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، علی السلام کی شان میں ہے، روز روشن کی طرف، اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، یہ شب ہجرت سے متعلق ہے۔ تو وہاں پر سمرہ ابن جندب ایک آدمی نے پیسے لے کر معاویہ سے کہا کہ یہ عبد الرحمن بن ملجم کی شان میں ہے، نعوذ باللہ، اس نے یہ جو کام کیا ہے نا، نعوذ باللہ، علی السلام کو شہید کیے، تو خدا نے اس کہا کہ اس نے یہ کام کر کے نعوذ باللہ خدا کی رضا جو ہے وہ خرید لی۔ یعنی یہ تاریخ جو بتا رہی ہے نا ہمیں، یہ تاریخ دہرائی جاتی ہے ہر زمانے میں، اس میں مومنوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور اس تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل والا کردار ادا نہیں کرنا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ موسیٰ کے جو سچے ساتھی تھے ان والا کردار، آپ نے یزیدیوں والا کردار ادا نہیں کرنا، آپ نے حسینیوں والا کردار ادا کرنا ہے، آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کی طرف نہیں جانا۔ اور اس آیت سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم جب انسان شرک کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی اور پر ظلم نہیں کرتا۔ کہتے ہیں سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں حقوق اللہ کے حوالے سے، ان کی بخشش ہو سکتی ہے، ان میں بخشش کی گنجائش ہے، ما سوائے شرک کے، شرک جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا کس صورت میں۔ اور شرک اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ لا ینال عہدی الظالمین، جس شرک کیا ہے وہ کسی صورت میں خدائی عہدے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں لکھا ہے نا کہ خداوند تعالیٰ نے اعزاز دیا حضرت ابراہیم کو اور آپ کو امام بنایا، یعنی نبی تھے، رسول بنے، رسول تھے، اولی العزم بنے، اولی العزم بننے کے بعد اعزاز دیا خداوند تعالیٰ نے، آپ کو امام بنایا۔ تو حضرت ابراہیم نے خواہش کی کہ خدایا یہ منصب، یہ مقام میری اولاد کو بھی ملنا چاہیے، یعنی اس کو پتا تھا اولاد کو مل سکتا ہے، کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ تو خدا نے فرمایا کہ اے ابراہیم یہ منصب ملے گا تیری اولاد کو، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ظلم کرنے والا نہ ہو، میرا جو عہدہ ہے، میرا منصب ہے، وہ ظالموں کو نہیں مل سکتا۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ذرا برابر بھی شرک کی اپنی زندگی میں نا، وہ خدائی عہدے کا مستحق نہیں ہو سکتا، وہ امامت اور خلافت کا مستحق نہیں ہوتا، الہی خلافت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ کیا اسلام گزشتہ کو معاف نہیں کر دیتا، گزشتہ کی کمپنسیشن نہیں کرتا؟ کمپنسیشن کرتا ہے، لیکن ایک آدمی میں ذاتی صلاحیت نہ ہو، اس کے اندر صلاحیت نہ ہو،
امامت کی، وہ جو وہ ازالہ کرتا ہے اس گزشتہ کا، اس حوالے سے ازالہ کرتا ہے کہ اس کو سزا نہیں ہوگی، اس حوالے سے ازالہ کرتا ہے کہ اس کو عذاب نہیں ہوگا، لیکن اس حوالے سے ازالہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر صلاحیت جو شرک کرنے کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے اس کو بحال کر سکے، اس کی طرح جو وہ آگے جا سکے۔ بس جس آدمی نے ذرا برابر شرک کیا ہے وہ خلافت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ بس اس حوالے سے اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جو افراد جو ہے مثلا 40 سال بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ مسلمان ہیں، صحابہ کا ان کو مقام حاصل ہے، ان کو منزلت حاصل ہے، ان کی بخشش ہو گئی ہے، ان کا احترام ضروری ہے، لیکن کیونکہ 40 سال تک بت پرستی کرتے رہے ہیں، اس امامت کے عہدے کے، اس امامت کے منصب کے، اس خلافت کے منصب کے مستحق نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی ایک چیز کا بھی اضافہ کر دوں کہ بعض اوقات آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بیچارے کا قصور تو نہیں ہے، اب تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ دیکھیں نا، ہر محکمے کی کوئی شرائط ہوتی ہے۔ مثلا پولیس کی شرط ہے کہ اتنی باڈی ہونی چاہیے، اتنا قد ہونا چاہیے۔ اب ایک چھوٹے قد والا آدمی ہے، پولیس اسے بھرتی نہیں کرتی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ پولیس والے کہیں گے اس کا قصور نہیں ہے، اس کا احترام ضروری ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں جو ہے ہماری اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہمارے اس محکمے کی، وہ اس پر پورا نہیں اترنا۔ امامت کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس میں بھی یہ ہے کہ وہ آدمی بچپن سے لے کر آخر دم تک ذرا برابر شرک میں مبتلا نہ رہا ہو، بتوں کی پوجا اس نے نہ کی ہو۔ تو اس بنیاد پر جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو امامت کا عہدہ ہے یہ صرف ان ہستیوں کو ملے گا کہ جو ہے وہ بچپن سے لے کر آخر عمر تک خدا کی عبادت کرتے رہے ہوں، حق پرست رہے ہوں، خدا پرست رہے ہوں۔ اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پھر خداوند تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے، بنی اسرائیل کو اور مدینہ کے یہودیوں کو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر ہم نے تم سے وعدہ لیا۔ وعدہ کون سا تھا؟ کہ خدا کی عبادت کرو گے، والدین کا احترام کرو گے۔ وعدہ یہ تھا کہ دوسروں کے حقوق ادا کرو گے، کسی کو ظلم پر زیادتی نہیں کرو گے، اور ہم نے وعدہ تم سے لیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے طور کے پہاڑ کو تم پر بلند کیا، اور ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور پھر ہم نے کہا کہ وہ چیز جو کہ ہم نے تمہیں دی ہے تورات، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ وَاسْمَعُوا، اور ہماری بات کو سنو۔ تو انہوں نے کیا کہا بنی اسرائیل نے؟ سمعنا، ہم نے سنا ہے، وعصینا، لیکن ہم نے عمل نہیں کیا۔ اشربوا فی قلوبہم العجل، ایسا کیوں کیا ہے انہوں نے؟ کیونکہ کفر کی بنیاد پر ان میں رچ بس گیا تھا کون سی؟ بچڑے کی پوجا۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اور پھر ہم نے کہا کہ یہ جو تم نے کام کیا ہے نا، ایمان رکھنے کے باوجود یہ برا کام کیا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اگر مومن کہتے ہو تو ہمارے میثاق پر تمہیں عمل کرنا چاہیے۔ مومن اگر اپنے آپ کو کہتے ہو تو تورات پر تمہیں عمل کرنا چاہیے، موسیٰ کی بات کو ماننا چاہیے۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ موسیٰ کی بات کو بھی نہیں مانا، تورات پر بھی عمل نہیں کیا تم نے۔ اور یہ جو تم بہانہ لا رہے ہو، یہ صرف بہانہ ہے کہ ہم محمد کو نہیں مانیں گے کیونکہ یہ ہماری قوم سے نہیں ہے، ہمارے قبیلے سے نہیں ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گزشتہ وعدے یاد دلائے جائیں، گزشتہ باتیں یاد دلائے جائیں، گزشتہ احسان یاد دلائے جائیں، شاید وہ جو ہے وہ اپنی بات پر آ جائیں، شاید وہ سمجھ جائیں۔ اور پھر دوسرا، رفعنا فوقکم الطور، اس آیت کے دو معنی نکلتے ہیں کہ ہم نے طور کو تم پر بلند کیا۔ ایک یہ معنی ہے کہ طور جو ہے یعنی تمہارے علاقے میں تھا کوئی طور اور تم سے بلند تھا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل مان نہیں رہے تھے، قبول نہیں کر رہے تھے، تو خداوند تعالیٰ نے کوئی طور کو ان کے سروں پر لا کر کہا کہ یا اللہ ابھی مانو۔ جب زبردستی کی تو تب وہ ماننے لگے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین میں زبردستی جائز ہے؟ قرآن تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، عام طور پر زبردستی جائز نہیں ہے، انسان آزاد ہے۔
لیکن بعض اوقات زبردستی کرنی ضروری ہوتی ہے جب انسان کے خود فائدے میں ہو. مثلا مثال کے طور پر یہاں لگا ہوا ہے کہ یہاں 60 سے زیادہ سپیڈ نہیں ہونی چاہیے، وہاں زبردستی آپ نہیں کرتے، جرمانہ نہیں کرتے، تو لوگ جو سپیڈ بڑھائیں گے اور ایکسیڈنٹ ہوں گے. چھوٹا بچہ آپ کا وہ کیا کر رہا ہے، اسکول صبح نہیں اٹھتا اسکول جانے کے لیے، اسکول کا ٹائم ہو جاتا ہے اور زبردستی کے بغیر اٹھتا نہیں. مارنا جائز نہیں، زبردستی کوئی حرج نہیں ہے، اس کو زبردستی اٹھائیں آپ. یہ نہ کہیں کہ بس یہ زبردستی نہیں کرنی، آرام سے سویا رہے اور مزہ کرتا رہے، انشاءاللہ کسی دن خود اس کو ہوش آئے گا اور وہ اسکول جانا شروع کر دے. نہیں، وہاں زبردستی آپ کر سکتے ہیں، بلکہ کرنی چاہیے. اور یہاں پر بھی خداوند تعالیٰ نے جو زبردستی کی ہے وہ ان کے فائدے میں تھی، اور یہاں پر اس موقع پر جو ہے وہ جائز ہے. یعنی زبردستی والا جو قانون ہے یہ کلی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ زبردستی ٹوٹلی جائز نہیں ہے، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ٹوٹلی جائز ہے. کہ جب اجتماعی فائدہ نقصان جو ہے وہ مد نظر رکھو تو زبردستی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. یہاں پر کوہ طور پر بھی کوہ طور کو ان کے سروں پر لا کھڑا کیا خداوند تعالیٰ نے تاکہ وہ مانے احکام الہی کو. تو یہ اس قسم کی زبردستی تھی. اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات عشق انسان کو اندھا کر دیتا ہے. اب ان کو عشق ہو گیا تھا بچڑے سے، اس کو انہوں نے ماننا تھا، وہ چھوڑ نہیں رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے قرآن جو ہے وہ کتاب الہی کی دلیل دی، خدا کے احکام بتائے، لیکن وہ چھوڑ نہیں رہے تھے. اس لیے کہتے ہیں نا عشق بعض اوقات انسان کو اندھا گنگا اور بہرا کر دیتا ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کی طرف سے وحی لا رہے ہیں، معجزات دکھا رہے ہیں، عصا ان کے پاس ہے، ید بیضا ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قوم کس کو فالو کر رہی ہے؟ قوم فالو کر رہی ہے اس کو، سامری کو، اور اس کے پیچھے چل رہی ہے. یعنی کیا ہے؟ اندھی ہو گئی ہے، موسیٰ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں کہ لوگوں نے اپنی ضد کی وجہ سے یا جھوٹے عشق کی وجہ سے حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. اور نہ فقط حق کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے، سامری کے کام کو، سامری کا جو طریقہ کار تھا اس کو اپنے لیے ایمان سمجھ لیا ہے. اب پوجا کیوں شروع کی انہوں نے؟ بت پرستی کیوں آ گئی تھی بنی اسرائیل میں؟ اس کی وجہ تھی یہ بنی اسرائیل اس سے پہلے کہ مسلمان ہوں یہ لوگ بت پرست تھے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ان کے مقابلے کی جو قوم تھی فرعون لوگ، وہ بت پرست تھے، ان سے یہ متاثر ہوئے تھے. اس لیے وہ خود حضرت موسیٰ کو بعض اوقات کہتے بھی تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے ایسے بت بنائیں جس طرح فرعون والے لوگوں کے لیے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، میں بت بنانے کے لیے، بت پیش کرنے کے لیے، اس کو رواج دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں خدا پرستی کے لیے آیا ہوں. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو دور پر چلے گئے تو یہ خواہش ان کے ذہن میں تھی، سامری نے یہ خواہش پوری کر دی اور اس کو انہوں نے فالو کرنا شروع کر دیا. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں اور دوبارہ انٹر ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ جو دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ دوبارہ انٹر ہو جائیں اور پھر سوال جواب کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ.